अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए नवाज लीग का अलामती इजलास, अरकान को बसों में भर के लाहौर के होटल लाया गया। जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप के अरकान भी पहुंच गए। हमजा शहबाज की हिमायत के लिए मरियम नवाज भी मौजूद। पुलिस की भारी नफरी भी होटल के बाहर मौजूद। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान नियाजी आइन जमहूरियत का कत्ल करके दंदनाता फिर रहा है। आइन इंसाफ चाहता है, ताखीर आइन शिकनों का हौसला बढ़ाती है। विफाक के बाद सबसे बड़े सूबे में आइन शिकनी जारी है। अवाम के नुमाइंदा ऐवान को ताले लगाकर आइन रोंदा जा रहा है। डिप्टी स्पीकर को ताकत, गुंडागर्दी से आइन पर चलने से रोका जा रहा है। हमजा शहबाज कहते हैं परवेज इलाही ने गंडासा उठाया हुआ है, असम्बली अरकान के लिए बंद कर दी गई। जो अपोजिशन का इजलास हो रहा है इसमें जा रहे हैं? जी, उनका अपना ज़ाती इजलास है, मेरा तो इजलास नहीं हुआ। आप अभी तहरीके इंसाफ का हिस्सा हैं? जी, मैं बिल्कुल तहरीके इंसाफ का हिस्सा हूँ। मैंने पार्टी छोड़ने का कोई फैसला नहीं किया, लेकिन पार्टी ने आज मेरे साथ क्या किया, मेरे सारे पावर स्पीकर ने वापस दे दिए, मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने जमा करा दी। अपोजिशन का अपना इजलास हो रहा है, मैं नहीं जा रहा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी का मकामी होटल जाने से इनकार। कहा हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते तो आज इजलास हो चुका होता। नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसीलिए ये सारा तमाशा लग रहा है। PTI के साथ हूँ, छोड़ने का कोई फैसला नहीं किया। देख लें पार्टी ने मेरे साथ क्या किया। स्पीकर ने मेरे सारे इख्तियारात ले लिए। मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई। किसी नून लीगी मेंबर से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब खटाई में पड़ गया, आईनी बहरान शदीद। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की आज इजलास बुलाने की कोशिश नाकाम। PTI ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा करा दी। दोस्त मोहम्मद मजारी का हर हाल में इजलास मुनक्किद कराने पर इसरार। सेक्रेटरी असम्बली का डिप्टी स्पीकर के अहकामात मानने से इनकार। तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी, अब वो इजलास की सदारत नहीं कर सकते। गुज़श्ता रात डिप्टी स्पीकर के दस्तखत से इजलास तलबी का जाली ऑर्डर जारी हुआ। ऐवान मुकम्मल सील। मरकजी दरवाजे पर खारदार तारे लगा दी। दफा 144 नाफिज। नून लीगी और PTI कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। शहबाज गिल ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को बच्चा जमहूरा करार दे दिया। कहा पंजाब असम्बली के छोटे बच्चे ने भी ज़मीर बेच दिया। बच्चे को बताएं यहाँ चौधरी परवेज इलाही बैठा है। PTI अरकान 16 अप्रैल के इजलास में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज फौज को गालियां देती हैं और बूट पॉलिश करती हैं। कहती हैं वजाहत दें, बीबी हर खत कतरी नहीं। फयाजुल हसन चौहान बोले डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अपोजिशन के इशारों पर चल रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद डिप्टी स्पीकर के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रहा। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी। PTI और सदर मुमलकत के वकला ने नए इलेक्शन की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नून लीग के वकील से पूछेंगे अवाम के पास जाने में क्या मसला है। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की रूलिंग को टच नहीं कर सकती। आर्टिकल 69 आग की दीवार है, अदालत इसको फलांग कर पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस हद को पार किया जाए तो तबाही होगी। 16वीं सदी में जजेस को पार्लिमानी कार्रवाई में दखल अंदाजी पर गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब की सूरत हाल का कल जायजा लेंगे। आपको अपने मसाइल का खुद हल निकालना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सुनेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने निगरां वजीर आजम के लिए चीफ जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत को जवाबी खत में लिखा, सदर और वजीर आजम का हर इकदाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। निगरां वजीर आजम का तकर्रुर गैर आइनी और नाकाबिल अमल है। स्पीकर असद कैसर ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। निगरां वजीर आजम तकर्रुरी की कमेटी बनाने के लिए 4 नाम मांग लिए। आर्टिकल 224A के तहत निगरां वजीर आजम तकर्रुरी के लिए कमेटी कायम होगी।
ایوان صدر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط بھیج دیا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہا گیا۔ آئین کے تحت صدر الیکشن کی تاریخ مقرر کریں گے۔ پی ٹی آئی کا 135 سے زائد حلقوں میں امیدوار تبدیل نہ کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس۔ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے والے ارکان کو ٹکٹس دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں عوام کو ملکی خود مختاری اور جمہوریت پر سب سے بڑے حملے کا دفاع کرنا ہوگا، گھروں سے نکلنا ہوگا۔ غیر ملکی طاقتوں نے میر جعفر اور میر صادقوں کی مدد سے حملہ کیا۔ عوام ہمیشہ ملک کی خود مختاری اور جمہوریت کے مضبوط ترین محافظ ہوتے ہیں۔ بغاوت کرنے میں 30 سیکنڈ لگتے ہیں تو اسے ختم کرنے میں بھی 30 سیکنڈ لگیں گے۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے برابر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان کا کوئی بھی اقدام اب انہیں بچا نہیں پائے گا۔ ان کی حکومت گئی، سلیکٹڈ راج ختم ہو گیا، جاتے جاتے انہوں نے آئین کو آگ لگا دی۔ دھمکی آمیز خط جعلی ہے، نہ دفتر خارجہ میں بنایا گیا، نہ جانے کون ان سے یہ بیان دلوا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر نے حقائق سامنے آنے پر کہا کہ اس کی چھان بین ضروری ہے۔ آئینی ذمہ داری سے پہلے قومی سلامتی کے مفاد میں ان ایشوز پر تہ تک جانا ہوگا۔ اعلیٰ عدلیہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے سکتی ہے۔ ملک میں آئینی بحران برپا کیا گیا۔ آئین کو سبوتاز کیا جائے تو ملک کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ایک ڈکٹیٹر بھی اس طرح آئین کو پامال نہیں کرتا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے بحران شروع ہوا۔ اسمبلی کی تحلیل نے بحران مزید سنگین کر دیا۔ آئین کے تحفظ کے لیے ادارے کردار ادا کریں۔ پی ڈی ایم سربراہ کا آئندہ جمعہ یوم تحفظ آئین پاکستان کے طور پر منانے کا اعلان۔ نون لیگ کی منصوبہ سازی یا معاملہ کچھ اور؟ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو کے دوران بدنظمی، یوٹیوبر مطیع اللہ جان رکاوٹ بن گئے، شور شرابہ کیا، بات نہ کرنے دی، کیمروں کے آگے کھڑے ہو گئے، میڈیا چینلز کے مائک اٹھا کر نیچے رکھ دیے۔ کچھ لوگ موبائل فون پر کسی کو پل پل کی رپورٹ دیتے نظر آئے۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا عظیم نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا صحافی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی جماعت کا اعلی کار بنے۔ شہباز گل بولے مطیع اللہ جان مریم میڈیا سیل کے رکن ہیں۔ فرح گجر باہر گئی نہیں، فرح گجر کو عمران خان صاحب نے باہر بھگایا۔ فرح گجر عمران خان صاحب کی فرنٹ مین تھی۔ فرح گجر باہر گئی نہیں، عمران خان نے انہیں بھگایا ہے۔ فرح گجر عمران خان کی پنجاب میں فرنٹ پرسن تھی، جس طرح شہزاد اکبر کو وفاق میں فرنٹ مین بنایا گیا۔ مریم اورنگزیب کے سنگین الزامات، کہا پنجاب میں اصل میں فرح گجر ہی وزیر اعلیٰ تھی۔ عثمان بزدار نے خاتون اول اور فرح خان پر الزامات کو مسترد کر دیا، کہا پنجاب میں تقرر اور تبادلے میرٹ اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پھر اداروں کے پیچھے پڑ گئے، اپنی ممکنہ ناکامی دیکھ کر اداروں کو بدنام کرنے لگے۔ اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش، نام لینے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ کہا معاملات ان کے مطابق نہ چلے تو اداروں کے کچھ لوگوں کے نام بھی سامنے لے آئیں گے۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری، ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 83 پیسے مہنگا، 186 روپے 13 پیسے پر ٹریڈنگ جاری۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 187 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان کی شرح نمو رواں سال 4% تک رہنے کا امکان۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، کہا اقتصادی بحالی اور سخت مالیاتی پالیسیوں سے بہتری آئی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے نتائج مثبت ریکارڈ کیے گئے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی کی زیر صدارت نیول ہیڈ کوارٹرز میں پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس، سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کے تربیتی امور کا جائزہ لیا گیا۔ نیول چیف کو جاری اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ امیر البحر نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ کیا بھارت کے ہتھیار محفوظ ہیں؟ پاکستان پر میزائل گرنے کے بعد سوال اٹھنے لگے۔ بھارت کا فلپائن کے ساتھ سب سے بڑا دفاعی معاہدہ خطرے میں۔
فلپائن نے بھارت سے پاکستان میں میزائل گرنے سے متعلق جواب طلب کر لیا۔ فلپائن بھارت سے برہموس میزائل کی خریداری کا 37 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا معاہدہ کر چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی پلوامہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں مزید 2 نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کراچی میں سچل پولیس کے ہاتھوں گرفتار زخمی ملزم انتہائی مطلوب نکلا۔ راجن پور کے بوسن گینگ کا کارندہ خضر واردات کے لیے کراچی آتا تھا، ساتھیوں سمیت ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کا منظم نیٹ ورک چلاتا تھا۔ دوران واردات قتل کرنے سے بھی نہیں کتراتا تھا۔ کھیلیں گے تو اپنے گھر میں کھیلیں گے، دونوں پل آؤٹس میں ہماری غلطی نہیں۔ ساری دنیا کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کا ٹور نہ کریں۔ بہت پازیٹیو رسپانس ہے 4 نیشنز کے اوپر۔ دورہ پاکستان مکمل، آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم واپس روانہ۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی دونوں ٹیموں کو مبارکباد، کہا ہمارا موقف یہی تھا، ہوم سیریز کھیلیں گے تو اپنے گھر میں، دنیا کے پاس کوئی جواز نہیں کہ پاکستان نہ آئے، سب کا خیال تھا نیوزی لینڈ انگلینڈ کے بعد آسٹریلیا بھی نہیں آئے گا، مگر محنت رنگ لائی۔ 4 ملکی ٹورنامنٹ کے انعقاد پر فریقین کا مثبت رد عمل آ رہا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی نئی پلیئرز رینکنگ جاری، آسٹریلیا کے خلاف شاندار پرفارمنس، اوپنر امام الحق کی لمبی چھلانگ، بلے بازوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گئے۔ بولرز میں شاہین آفریدی 7ویں نمبر پر موجود، ون ڈے بیٹرز میں قومی کپتان بابر اعظم کی حکمرانی برقرار۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,33,004 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,14,030 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,278 درہم، 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔